إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد قيس إنك امرؤ في خصلتان يحبهم الله الحلم والأنات. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ نے تمام انسانوں کو دنیا کے اندر بطور آزمائش اور امتحان کے بھیجا، اور امتحان میں ایک بہت بڑا امتحان قوت برداشت کا ہے۔ روزوں کے ذریعے جو انرجی ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ قوت برداشت کی بنیاد پر۔ اگر کسی کے اندر قوت برداشت نہیں ہے، سمجھ لیجئے اس کی زندگی میں جگہ جگہ کے پر مسائل پیدا ہوں گے، اور اگر یہی چیز انسانی زندگی کے اندر ہے، بہت ساری الجھنوں اور مسائل سے وہ نجات پا سکتا ہے۔ قوت برداشت انتہائی اہمیت کی حامل۔ آپ اگر تاجر ہیں، اگر آپ کے اندر قوت برداشت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہترین تاجر نہیں بن سکتے۔ آپ اگر داعی ہیں تو آپ کے اندر اگر قوت برداشت نہیں ہے تو آپ بہترین داعی نہیں بن سکتے۔ اگر آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، کسی ادارے کے ذمہ دار، کسی مسجد کے، مدرسے کے، ٹرسٹ کے، کہیں کے بھی قوت برداشت نہیں ہے تو یقین جانیے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نہیں نبھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک صفت ہے حلیم۔ حلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے بردبار، یعنی بہت ساری غلطیوں، بہت ساری خطاؤں کو دیکھنے کے بعد نظر انداز کرنے والا۔ اللہ کی یہ صفت قرآن مجید میں 4 مقامات کے پر استعمال کی گئی۔ سب سے پہلے اللہ اپنی اس صفت کے ساتھ علیم کا استعمال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے۔ واللہ علیم حلیم، یعنی اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردباری کرنے والا ہے۔ اللہ کے علم میں بندوں سے متعلق کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہوئی ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ سوچئے کہ اللہ سب جاننے کے بعد کتنا برداشت کرتا ہوگا، جبکہ اسے بندے کے سارے گناہوں کے بارے میں، ساری غلطیوں کے بارے میں، اچھائیوں کے بارے میں علم ہے۔ اس کے باوجود اللہ اپنے بندوں سے نظر انداز کرتا ہے، فوری طور کے پر گناہ کی سزا نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے حلیم ہونے کی صفت، یعنی علم کے باوجود ہم بسا اوقات ایک انسان کے بارے میں نرم رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ہمیں علم نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی علم ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا نالائق، اتنا شرارتی، یا تو اتنا بڑا گنہگار ہے، یا اس کے گناہ، اس کی غلطیوں کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے، تو ہمارا رویہ اور ہمارے سوچنے اور دیکھنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔
علم کے بعد اللہ تو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ اپنے بندوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ سوچئے کہ اللہ کتنا برداشت کرتا ہے۔ اللہ سے زیادہ برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ خود اللہ نے خود بیان کیا کہ اللہ جتنا برداشت کرتا ہے، جتنا صابر ہے، کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اس روئے زمین کے پر دو طبقات، ایک وہ جو اللہ کو ماننے والے، ایک وہ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ ماننے والوں ٹھیک ہے، نہیں ماننے والے ان کی بات الگ، ماننے والوں میں بھی اللہ کی کس قدر نافرمانیاں کی جاتی ہے، اس کے باوجود اللہ اپنے بندوں کی خطا اور غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کی غلطی یا کسی کی خطا، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو سزا دے سکیں، یا تو اس کی غلطی کا خمیازہ جو اسے ملنا چاہیے وہ دینے کے پاس ہمارے پاس طاقت ہو، نہیں ہے۔ اس بنیاد کے پر ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم ظالم کا ہاتھ پکڑ سکیں، جیسا کہ آج ہم ملکوں کے حالات میں دیکھ رہے ہیں، یا ہمارے گردوں کے پیش کے حالات میں ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ساری برائیوں، غلطیوں اور ظلم کو دیکھنے کے بعد ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ نہیں ہمارے پاس طاقت، یعنی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ظلموں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو قوی ہے، ساری قوت، ساری طاقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد نتیجہ دیکھیے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا درگزر کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، واللہ غنی حلیم، اللہ بہت بے نیاز، مالدار اور بردباری کرنے والا ہے، اور یہی اس کی گنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اگر اللہ کی نافرمانی کرے یا اللہ کے حکموں کے خلاف چلے، جیسا کہ ہم سوچتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی حالت یہ بنی ہوئی ہے، یا تو اس قدر ظلم ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ ہم سوچتے ہیں، یہ ہمیں فکر میں ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز فکر میں نہیں ڈالتی، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے۔ جو ایک طویل حدیث جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی، اس میں اللہ کہتا ہے کہ آدم کی اولاد اگر پورے روئے زمین کے پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام انسان، اگر یہ سب کے سب دنیا کے سب سے متقی انسان کی طرح ہو جائے تو میری ملکیت کے اندر ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر یہ سب کے سب دنیا کے سب سے بدترین اور برے انسان کی طرح ہو جائے تو میری مملکت کے اندر ایک ذرے کا بھی کمی نہیں کر سکتے، نقصان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ ہم سوچتے ہیں، ہمیں فکر چیز ستاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی کوئی فکر نہیں۔ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ تو سب پہلے سے جانتا ہے کہ میں نے میرے بندوں کو پیدا کیا، کون کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، سب اللہ کے علم میں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی صفت حلیم کے ساتھ غفور کا لفظ استعمال ہوا، جو اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کو بڑا بخشنے والا اور بہت نرمی کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو کتنا معاف کرتا ہے۔ دو آنسو اللہ کے سامنے بہائیے، زندگی کی ساری خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ بلکہ حدیث قدسی ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، کہ آدم کی اولاد اگر تو مجھ سے دعائیں مانگے گا تو میں تیری دعاؤں کو قبول کرنے کے بعد تجھے بخش دوں گا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہم سوچتے ہیں کہ اتنے سارے گناہوں کے بعد اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے، یا اگر ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو مانگنے کے بعد ہمارے اعتبار سے وہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ چیز انتہائی آسان ہوتی ہے۔ وہ صاف کہتا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی،
جو دعائیں مانگے گا، جو امیدیں مجھ سے وابستہ کرے گا، میں تجھے بخش دوں گا۔ کتنے بھی خطا، کتنی بھی غلطیاں اللہ کے سامنے لے کر پیش ہو، اللہ کی مغفرت ان تمام چیزوں کے پر حاوی ہے، وہ بخش دے گا، اس لیے کہ وہ غفور ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی، کہ اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے، اس کے بعد تم اس سے مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کے بارے میں معافی مانگے، میں بخش دوں گا۔ ولا ابالی، مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، آدم کی اولاد، اگر تو زمین بھر کر گناہ غلطیاں لے کر آئے گا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اس حالت میں مجھ سے ملاقات کرے گا کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، لاتیتک بقرابھا مغفرہ، تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کی مغفرت کو درشاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو کس قدر معاف کرتا ہے۔ ہمارے سامنے مسلم کی روایت میں بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ بھی، جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کیا۔ تو یہ اللہ کی صفت غفور، اور اس کے بعد حلیم، یہ اس کی بردباری ہی ہے کہ اللہ اتنی ساری خطاؤں اور غلطیوں کے بعد بھی بندوں کو بخش دیتا ہے، معاف کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی فکر نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ اللہ کی اسی صفت کے ساتھ شکور کی صفت آئی ہے، واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا شکر و قبول کرنے والا اور اپنے بندوں کو بخش دینے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حلیم کے ساتھ شکور کا لفظ اور شکور کی صفت آئی ہے، یعنی اللہ شکریہ کو قبول کرنے والا اور شکر گزار بندوں کو پسند کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے قرآن مجید میں 4 جگہ قوت برداشت کا تذکرہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی خطا اور غلطیوں کو کتنا برداشت کرتا ہے، بلکہ اللہ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ آپ اگر تاجر ہیں تو اگر آپ کے اندر قوت برداشت نہیں ہے، آپ بہتر تاجر نہیں بن سکتے۔ آپ اگر داعی ہیں تو آپ کے اندر قوت برداشت نہیں ہے، لوگوں کی غلطیاں، خطاؤں کو نظر انداز کرنے، معاف کر دینے کی جذبہ نہیں ہے، تو آپ بہترین داعی نہیں بن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، ہمارے یہاں اگر آپ کے سامنے کوئی کچھ صدقہ و خیرات مانگنے کے لیے آئے، کچھ تعاون کے لیے آئے، ذرا سوچئے گا کتنا عجیب مرحلہ ہوتا ہے۔ آنے والا نرم انداز سے مانگتا ہے، اس کے بعد بھی لوگوں کے رویے کیا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رویہ پیش نہیں آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ کے پر دھاری دار چادر تھی جو آپ پہنے ہوئے تھے، پیچھے سے ایک دیہاتی آتا ہے، آنے کے بعد انتہائی تیزی کے ساتھ اسے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی گردن کے پر اس کی دھاری کے نشان موجود تھے۔ اتنی شدت کے ساتھ اس نے کھینچا۔ اس کے بعد اس نے کہا یا محمد، اے محمد، اللہ نے جو مال تمہیں دیا اس میں سے مجھے بھی دو۔ سوچئے کہ وہ مانگ رہا ہے اور مانگنے میں بھی اس قدر بدتہذیبی کا اور بد اخلاقی کا مظاہرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے پلٹے اور کہا کہ اسے جو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ یہ ہے قوت برداشت۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الشدید بالسرعہ، حقیقت میں پہلوان وہ نہیں ہوتا ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقت میں پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کے پر قابو پا لیتا ہے، قوت برداشت۔ آج آپ دیکھیے، یہ ذاتی طور کے پر بات کیجئے یا مسلمانوں کی اجتماعی طور کے پر، آج اسی چیز کو ہمارے درمیان خاص طور سے مسلم نوجوانوں کو ورگلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل سطح کے پر جو حالات ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایک الگ حقیقت ہے، اور حقیقت کے پیچھے پس پردہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جو مسند احمد کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کی حدیث اسی کے پر منطبق ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ستأتی علی الناس سنون خداع، ان قریب لوگوں کے پر کثرت سے دھوکہ دینے والے سال آئیں گے، یعنی لوگوں کو کثرت سے دھوکہ دیا جائے گا۔ چاہے آپ تجارت کی بات کیجئے، تجارت میں آپ کو دھوکہ ملے گا، چاہے آپ غذائیات کی بات کیجئے، غذائیات کے اندر آپ کو دھوکے مل رہے ہیں، جگہ جگہ کے پر قیادت میں دھوکے، ہر جگہ دھوکہ نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنون خداع، ایسے سال جس میں کثرت کے ساتھ دھوکہ دیا جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے ہر سطح کے پر دھوکہ دہی ہے، کوئی ایسی لائن آپ کو ملے شاید وہاں پر آپ کو دھوکہ نہ ملے، جگہ جگہ کے پر دھوکے ہیں۔ یہ دھوکے کیسے دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یصدق فیہ الکاذب، جو جھوٹا ہوگا اسے سچا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، ویکذب فیہ الصادق، اور جو سچا ہوگا اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی حقیقتوں کو بالکل پلٹ دیا جائے گا، تبدیل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، ان سالوں میں جو خائن ہوگا اسے امانت دار بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، جو امانت دار ہوگا اسے خائن ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج جماعتی سطح کے پر دیکھیے، قیادت کے اعتبار سے سیاسی سطح کے پر دیکھیے، عام حالات میں دیکھیے، یہ چیزیں آپ کو نمایاں نظر آئے گی۔ جو سچا ہے اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، جھوٹے کو سچا باور کرانے کی، اور جو امانت دار ہے اسے خائن ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو خائن ہے کہیں گے امانت دار ہے۔ پورے حالات تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَيَحْذَرُ فِيكُمُ الرُّوَيْبَضَ، تمہارے درمیان رویبضہ کا ظہور ہوگا۔ اصحاب کرام نے پوچھا کہ اللہ کا رسول یہ رویبضہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، السفیہ یتکلم فی امر العام، بیوقوف یعنی جسے شعور نہیں ہوگا، حالات کا جسے علم نہیں ہوگا، یہ عمومی حالات کے بارے میں باتیں کرے گا، فیصلے کرے گا۔ آج وہی دیکھیے گا، لوگوں کو دین اور شریعت کے بارے میں مکمل طریقے سے علم نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ، بہت بڑا فقیہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے بردر کا فتنہ کہیے، یعنی وہ جو عالم ہے ہی نہیں، یہ لوگوں کے درمیان آ کر فتوے دیتے ہیں، فتوے کی زبان کے اندر باتیں کرتے ہیں۔ صرف فتویٰ نقل کر دینا بھی کمال نہیں ہے، حالات کے اعتبار سے مفتیان کے فتوے جدا جدا ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ عرب علماء کے فتوے آپ یہاں لا کر چسپا کر دیجئے کہ یہاں اس کو ماننا ہوگا۔ میں مثال دوں ایک فتوے کی، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ دیگر علماء کے فتوے کہ اگر امام مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ڈائریکٹ ممبر کے پر ہے، 2 رکعت نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ آپ عرب کے حالات کے اعتبار سے دیکھیے، وہاں امام کے اور جو ائمہ خطبہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے آنے کا دروازہ ممبر کے بازو سے بنا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اب وہ وہاں سے آتے تھے، اپنے گھر کے اندر 2 رکعت نماز ادا کر کے سیدھے ممبر کے پر یا مصلی کے پر تشریف لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز کے لیے خطبے کے لیے آتے، ڈائریکٹ آپ ممبر اور مصلی کے پر آتے، اس لیے کہ آپ کے حجرے یہ آپ کے مسجد سے ٹچ تھے، اٹیچ تھے۔ مسجد آپ اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتے، سیدھے مسجد کے اندر آیا کرتے۔ اس بنیاد کے پر آپ کو مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ایک عام امام جب یہ ڈائریکٹ اپنے گھر سے 2 رکعت نماز ادا کر کے نہیں آتا ہے تو اس کو تو ضرورت ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اب وہاں کے فتوے آپ یہاں لا کر پیش کریں گے کہ نہیں، امام کو یا تو پھر خطیب کو مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت نہیں نہ پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، نہیں، وہ حالات جدا ہیں۔ اگر یہاں اس طریقے کے حالات ہیں جس طرح ائمہ اور خطبہ کے لیے رکھے جاتے ہیں تو پھر اجازت ہے کہ وہ ڈائریکٹ مصلی کے پر آئے، ڈائریکٹ ممبر کے پر آئے۔ حالات کے اعتبار سے فتوے کے تقاضے جدا جدا ہوتے ہیں، ہم وہاں کے فتاوے یہاں لا کر چسپاں نہیں کر سکتے، تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، السفی یتکلم فی امر العام، بیوقوف جو عمومی حالات کے بارے میں باتیں کرے گا۔
اب عام لوگ بھی دینی مسائل کے پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک چیز ہوتا ہے دعوت، ایک ہوتا ہے تبلیغ، یہ دونوں الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک حدیث کا بھی علم ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک حدیث ایک آیت کے بارے میں معلوم ہے اس کی تبلیغ کرو۔ لیکن جہاں دعوت کا تذکرہ ہے، قرآن مجید نے کیا کہا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں اللہ کے اس دین اور اس راستے کی طرف کس بنیاد کے پر دعوت دیتا ہوں؟ بصیرت کی بنیاد پر، مکمل اور پختہ علموں کے ساتھ۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ بس آپ کو معلوم ہے آپ دعوت کا کام شروع کر دیجئے۔ بہت بڑا فرق ہوتا ہے تبلیغ اور دعوت کے درمیان۔ تبلیغ کا مطلب ہے آپ سے پہنچا دیجئے، دعوت کا مطلب ہے لوگوں کی ذہن سازی، کون کس مزاج کا ہے اس کے اعتبار سے آپ اس کے سامنے دلائل کیجئے، اس کے ذہن و دماغ کے اندر جو شبہات ہیں آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، ازالہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ دعوت کے اندر ہوتا ہے، یعنی انسان کے پورے مزاج کو تبدیل کرنا، جبکہ تبلیغ کے اندر آپ کو صرف پہنچانا ہے، اسے کنوینس کرنا، اسے سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ قرآن نے دعوت کے اصول بتائے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ نے یہاں پر دین کے بارے میں صاف کہا، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دینا ہے۔ دعوت میں یہی تو سب سے اہم بنیاد ہے کہ آپ کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں علماء کی طرف دعوت دی جاتی ہے، مسلک کے نام کے پر دعوت دی جاتی ہے، یا تو پھر کسی مخصوص فقہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ دعوت الی اللہ نہیں ہے، نہ الی سبیل ربک ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف ہے۔ آپ کسی شخصیت کی طرف یا تو کسی کتاب کی طرف دعوت دے رہے، کسی مسلک کی طرف دعوت دے رہے، یہ دعوت نہیں ہے۔ اللہ نے دعوت کے لیے اصول طے کر دیا، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی بھی طرف دعوت دینا شروع کر دیں، نہیں، دعوت کا جو ٹارگیٹ ہے سبیل ربک، یعنی جو اللہ نے طے کیا ہے، اور اس کے لیے اصول و ضابطے بھی بیان کیے۔ تو اس حدیث کے میرے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی صحیح سمجھ، حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے فیصلے کرنا، یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو دین کا صحیح شعور رکھتے ہیں۔ ہر ایرے گہرے کے بارے میں یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دین کے بارے میں فیصلے کرے یا حالات کے اوپر تبصرے کرے۔ بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے اس کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ باقاعدہ آج عالمی سطح کے پر، چاہے اخوانیوں کی بات کہیے، شیعوں کی، خارجیوں کی بات کہیے، یہ حالات ایسے کریٹ کرتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف بنتے ہیں، اور اس کے بعد بدنام مسلمانوں کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ بیت المقدس کا، فلسطین کا معاملہ ہو۔ انتہائی غیر منظم، انتہائی غلط طریقے سے، یعنی بھڑکانے والا انداز، اور پھر وہاں کی خبروں کو لے کر یہاں لوگوں کے درمیان تشدد اور بھڑکاؤ بیان اور ان کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرنا۔ بہت سارے آپ کو ایسے قلمکار ملیں گے، جرنلسٹ، جو لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، حالات کا صحیح علم نہیں ہوتا۔ بعض خبریں آپ لوگوں کے سامنے ایسی آتی ہے جو حالات اور پس منظر سے بالکل جدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد لمبے چوڑے فیصلے اور تبصرے کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ امام حرم کو نہیں بخشا جاتا، نعوذ باللہ۔ ابھی کچھ ہی مدت قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، ان کے بارے میں باقاعدہ افواہ اڑائی گئی کہ انہوں نے ٹرمپ کے لیے دعا مانگی حرم کے اندر، اور اس کے بعد دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے پر ایک بڑا ٹرولنگ تھا جس کی بنیاد کے پر انہیں بدنام کرنے، انہیں گالیاں دینے شروع کر دی گئی۔ یہ خارجیوں کا، اخوانیوں کا، اور انہی کے دم چھلے جو ہمارے اپنے درمیان موجود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی خبروں کو پرموٹ کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بدنام سلفیوں کو کیا جاتا ہے۔ یہ صرف جھلکیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو امانت دار ہوگا اسے خائن ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو خائن ہوگا اسے امانت دار۔ آج اگر عالمی سطح کے پر دیکھیں، مسلمانوں کا سب سے بڑا ہمدرد اگر کوئی ملک آپ کو نظر آئے گا، سعودی عرب، لیکن اسے سب سے زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر کچھ غلطیاں ہیں ہم کو اس کے بارے میں
ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے مانیں، غلطیاں ہیں، کس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہے؟ آپ اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھ کہ آپ کتنا شریعت کو فالو کرتے، کتنا ہمارے اندر اچھائیاں کتنی برائیاں ہیں۔ یہاں اتنی ساری آزادیوں کے باوجود ہم کتنا شریعت کو فالو کرتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر گالیاں دی جاتی ہیں سعودی عرب کے پر، تبصرے اس کے بارے میں کیے جاتے ہیں، ملک سلمان کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں، تنقیدیں کی جاتی ہے۔ وہی تو آپ نے کہا ایک بیوقوف انسان یہ عمومی حالات کے بارے میں فیصلہ کرے گا، باتیں کرے گا۔ السفی یتکلم فی امر العام۔ آج ہمارے یہاں لوگ ہوٹلوں کے پر بیٹھ کر، جنہیں اپنے گھر کے حالات کے پر اختیارات اور قابو نہیں ہوتے ہیں، یہ عالمی سطح کی باتیں کرتے ہیں، جنہیں اپنے اختیارات اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں صحیح علم نہیں اور نہ صحیح طور پر انہیں نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں عالمی قیادت کی، سعودی عرب کی بات کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا۔ تو قوت برداشت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حالات کا جب تک صحیح علم نہیں ہوگا اور قوت برداشت نہیں ہوگی، یقین جانیے کہ ہم جگہ جگہ کے پر ٹھوکریں کھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی ہے، مکہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کہ آپ کے سامنے حضرت عمار بن یاسر، ان کے خانوادے کو کتنی تکلیفیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خباب بن ارت ہیں، جنہیں دہکتے ہوئے انگاروں کے پر لٹایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلال ہیں، جنہیں تپتے ہوئے ریگستانوں کے پر گھسیٹا جاتا تھا۔ اس کے باوجود جب مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا لڑنے کا، اجازت نہیں ملی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکالیف کو سننے کے بعد کہا تم لوگ بہت جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا، آروں سے چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے جسم کے گوشت کو ادھار لیا جاتا تھا، ابھی جلدی کر رہے ہو، اللہ کی مدد آئے گی۔ اب جب علماء اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو علماء کے پر تنقیدیں، یہ ہم کو سبق سکھا رہے ہیں، ہمیں برداشت کرنے کا، صبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں دے رہے ہیں، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اختیار کرو، دین کے پر جمے رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو دشمن کی کوئی سازش تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تمام لوگوں کے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں، دائرے میں لے رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ کو صاف پتہ ہے، وہ ازل سے ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہے۔ تو اللہ نے مطالبہ کیا صبر کا، تقوی کا۔ صبر و دین کے پر جمے رہنے کا نام ہے، اور تقوی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ یعنی ایک طرف آپ کو دین کے پر جمے رہنا ہے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جنگ احد کے تناظر میں یہ آیت نازل بھی تھی، جب مسلمانوں کے حالات سب کو پتہ ہے کیا ہو چکے تھے، 70 مسلمان شہید، اور اس کے بعد مسلمانوں کی حالت زخمی کتنے زیادہ تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی۔ ایسے میں قرآن کہہ رہا ہے اتنے خراب حالات میں صرف 2 چیزیں اپنا لیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ دشمن کی کوئی سازش تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہونے دے گا، وہ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات انتہائی ناگفتہ بھی، ہمیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے حالات تنگ کیے جا رہے ہیں، تجارتی اعتبار سے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم حرام ذرائع کو استعمال کریں، ہر طریقے سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں سیکنڈ کلاس کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سب کچھ ہے۔ حالات کتنے بھی مشکل ہو جائے، قرآن نے 2 ہی مطالبہ کیا کہ صبر اور تقوی، اپنے آپ کو دین کے پر جمائے رکھنا اور گناہوں سے بچانا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو دشمنوں کی سازش کو ناکام کرے گی۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں بہتر علم کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ وہ ہمیں راستہ بتا رہا ہے، وہ ہمیں طریقہ دکھا رہا ہے، تو ہمیں ان طریقوں کے پر عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ قوت برداشت جس کے بارے میں کہہ رہا تھا، اسے دراصل استعمال کیا جاتا ہے، اور روزوں کے ذریعے اور دیگر مقامات کے پر اگر آپ دیکھیں گے، ہماری اسی قوت کو بڑھانے، اس میں اضافہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔
اگر ہم اس کے پر کاربند نہیں ہوں گے، زندگی میں جگہ جگہ کے پر مسائل پیدا ہوں گے۔ ہمارے گھریلو زندگی کے اندر آپ اگر اٹھا کر دیکھیں، چاہے بھائی اور بہنوں کے درمیان ہو، رشتہ داروں کے درمیان، قوت برداشت اگر نہیں ہے تو آپ اپنے معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، جیسا کہ مسلم کی روایت، وہاں پر بھی آپ اگر اٹھا کر دیکھیں قوت برداشت کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول، ان لی قرابہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، یصلھم ویقطعونی، میں ان کے ساتھ رشتہ داری جوڑتا ہوں، وہ رشتہ داری کاٹ دیتے۔ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا، بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی کرتے ہیں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائیاں کرتے ہیں۔ یعنی ہر چیز بھلائی کے مقابلے میں برائیاں آ رہی ہیں۔ ادھر نرمی ہے تو سامنے والے کی طرف سے سختی ہے، ادھر سے احسان ہے تو سامنے والے کی طرف سے برائیاں ہیں، ادھر سمجھداری کا مظاہرہ ہے تو سامنے والے کی طرف سے نادانی کا مظاہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر تم بات جو کہہ رہے ہو ویسی ہی ہے، یعنی تم اپنی بات میں سچے ہو، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، تو گویا کہ تم ان کے چہروں کے پر گرم و راکھ مل رہے ہو، یعنی تم اچھی چیز کا مذاق کر رہے ہو اور وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس سے راکھ کے ملنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے، ایسی چیزوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اگر تم اپنی اسی حالت کے پر قائم رہو گے، برداشت کرتے رہو گے، اپنی حالت سے نہیں ہٹو گے، یہ نہیں، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام ہمیں کس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کرو تو سب سے بہترین طریقے سے دفاع کرو۔ دفاع میں بھی بہترین طریقہ ہونا چاہیے۔ عقلی طور کے پر بھی آپ سوچئے کہ اگر ہمارے جسم کے پر، کپڑوں کے پر، بدن کے پر گندگی لگ جائے تو کیا اگر ہمارے جسم کے پر گندگی لگی ہوئی ہے تو ہم اس سے زیادہ خطرناک گندگی سے، یا تو اگر ہمارے جسم کے پر کیچڑ ہے، کوئی اور گندگی لگ گئی، ہم اسے پیشاب سے دھونے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، بلکہ اچھے پانی کے ذریعے اس کو صاف کریں گے، تب وہاں پر طہارت آئے گی۔ یہی معاملہ ہمارے اپنے آپس کے تعلقات کے اندر ہے کہ اگر تنازعات ہوں تو احسن طریقے پر دفاع کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اگر ہم نے برائیوں کا دفاع اچھائیوں کے ذریعے کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا سب سے قریبی دفاع کرنے والا ساتھی بن جائے گا۔ اس ضمن میں کویت کا ایک حقیقی واقعہ بھی ہے کہ ایک ایسی مجلس کا انعقاد کیا جاتا تھا جہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت کو لے کر اس کے پر عمل ہوگا۔ جب تک عمل نہیں ہوگا آگے سبق نہیں ملے گا، اس کے پر ہم عمل کریں گے، اس کے بعد دوسرا کوئی سبق لیں گے جس کے پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اور یہی اصحاب کرام کا بھی معاملہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتوں کا سبق لیا کرتے تھے اور اس کے پر عمل کر لیتے، اس کے سارے معنی اور تفاسیر کو سمجھ لیتے۔ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہم اگلا سبق نہیں لیا کرتے تھے۔ یہ اصحاب کرام کا طریقہ تھا، تو وہاں پر بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ اب ہوا یوں کہ اس درس کے اندر ایک ایسی عورت شریک تھی جس کا اس کی اپنی نند کے ساتھ تنازع تھا، اور یہ آیت اس کے سامنے پیش کی گئی کہ اپنے ساتھ ہونے والی برائیوں کا دفاع اچھے طریقے سے تمہیں کرنا ہوگا۔ اب یہ جاتی ہے، اتفاق ایسا کہ اس کی نند بیمار تھی، اس کی جا کر تیمارداری کرتی ہے، عیادت کرتی ہے۔ شوہر بھی حیران کہ آخر یہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے کیسے نکل رہا ہے۔ ابھی تک تو اس قدر تنازعات کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب یہاں تیمارداری عیادت کے لیے تیار۔ شوہر لے کر گیا، اس نے خدمت کی، اور جب وہ بیماری سے شفایاب ہوتی ہے، شفایاب ہونے کے بعد خاندان میں اس کی اچھائی کی بنیاد کے پر وہی نند جو اس کی برائیاں بیان کرتی تھی، غیبتیں کرتی تھی، اس کے تعلق سے لوگوں کا ذہن خراب کرتی، اس اچھائی کی بنیاد کے پر سب سے پہلے دفاع کرنے والی بن گئی۔ اگر کوئی اس کے بارے میں کچھ بھی کہتا، یہی نند سب سے پہلے اس کا دفاع کرتی۔ قرآن مجید نے کہا نا، ادفع باللتی ہی احسن،
کہ بہترین طریقے سے دفاع کرو. تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ اتنی محبت ڈال دے گا کہ وہ تمہارا بہترین دفاع کرنے والا ہوگا. یعنی وہی جو تمہارے پر الزامات لگائے، بہتان تراشیاں کرے، تمہاری غیبتیں کرے، برائیاں کرے، اب یہ تمہاری اچھائیاں بیان کرے گا، تمہارے پر لگنے والے الزام کا دفاع کرے گا، ساری چیزوں کو تبدیل کر دے گا. یہ برائی کا جواب اچھائی سے دینے کا طریقہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لایا گیا. یہ طائف کے سردار تھے، مسلمانوں کے خلاف مسلسل زہر اگلنا، یہاں تک کہ ازواج مطہرات کے تعلق سے بھی اشعار کہنا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب پانی سر کے اوپر جا رہا ہے، کچھ اصحاب کرام کے ذریعے ان کو پکڑ کر بلایا. بلانے کے بعد آپ نے کچھ نہیں کیا کہ اتنا زیادہ مسلمانوں کے خلاف زبان استعمال کرنے والا، ان کی برائیاں بیان کرنے والا، الزامات لگانے والا، آپ نے کچھ نہیں کیا. 3 دن تک مسجد نبی کے اندر انہیں باندھ کر رکھا، اور ہر نماز کے بعد آپ سے سوال کرتے، ثمامہ کیا حالت ہے؟ وہ ایک ہی جواب دیتے کہ ان تقتل زادمی وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ فَصَلْتُوتَا، کہ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ میرے قتل کی بنیاد کے پر میرا دفاع کرنے والے، میری جان کا بدلہ لینے والے، خون بہا لینے والے نہیں ہیں. بہت ساری تلواریں ہیں جو تمہارے خلاف اٹھنے والی ہیں، سوچنا بھی نہیں کہ مجھے قتل کرنے کے بعد بچ جاؤ گے. یعنی ڈائریکٹ دھمکی تھی. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میرے ساتھ احسان کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ میں احسان کے بدلے میں احسان نہ کروں، میں احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا. یعنی آپ اگر مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو میں اس کا بدلہ آپ کو چکاؤں گا، اور اگر آپ مجھے یہاں قید رکھنے کے بدلے میں کچھ مال چاہتے ہیں کہ کچھ پیسہ مل جائے، مانگو، جتنا ڈیمانڈ کرو گے اتنا دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے. 3 دن کے بعد انہیں آزاد کیا. آزاد ہونے کے بعد ایک شخص جو مسلمانوں کا شدید ترین دشمن تھا، وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو فوری طور پر راہ فرار اختیار کرے گا، بھاگو یہاں سے، جتنا دور جا سکتے، جتنا جلدی جا سکتے. نہیں، سیدھے غسل کیا، واپس نبی کی خدمت میں آئے. پہلے انہیں پکڑ کر لایا گیا تھا، اب وہ خود آئے تھے، اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کا رسول، آج سے پہلے میری نگاہ میں سب سے برا چہرہ اگر کسی کا تھا تو وہ آپ کا تھا، لیکن اب جب میری نظروں کے سامنے سے یہ ساری حقیقتیں آشکارا ہو چکی ہیں، اور جو تعصب کا لوگوں سے سننے کے بعد ذہن و دماغ کے اندر آپ کے خلاف جو زہر بھرا تھا وہ نکل چکا ہے، تو آج دنیا میں سب سے حسین چہرہ آپ کا ہے. یہی معاملہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. شدید ترین دشمن تھے اسلام کے، ابو جہل کے بیٹے. یہاں تک کہ کعبۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا چند لوگوں کے بارے میں جو انتہائی خطرناک قسموں کے جنگی مجرم تھے، انہیں کسی صورت میں نہیں بخشا جائے گا. ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے. کہا کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر لٹک جائے تب بھی مار دینا، چھوڑنا نہیں. حالانکہ عام لوگوں کے لیے بالکل معافی تھی. ان لوگوں کے ساتھ رحم کیا گیا، جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے معاف کیا جائے، جو اپنے ہتھیار چھوڑ دے رکھ دے اسے معاف کر دیا جائے گا. لیکن چند لوگوں کے بارے میں حکم تھا کہ یہ جہاں ملے انہیں وہاں مار دیا جائے. انتہائی شدید دشمن تھے. اکرمہ بن ابی جہل بھی مسلمان ہو گئے. واقعہ ہے کشتی میں سوار ہوئے، وہاں جانے کے بعد کشتی طوفان کا شکار ہو گئی. اللہ کو ہدایت دینا تھا. انسانی زندگی میں ایسے بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں، انسان اگر اس کے پر غور کرے تو یہ اس کی زندگی کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. انہیں احساس ہوا کہ جب یہیں پر اکیلا اللہ بچائے گا جو کہ مصیبت کا موقع ہے تو وہ خشکی میں کیوں نہیں بچا سکتا. کیپٹن نے کہا کہ اب صرف اللہ کو پکارو. یہ لات منات عزا جسے ہم خشکی کے پر پکارا کرتے تھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف اللہ بچائے گا. ذہن و دماغ کے اندر ایک بات آئی، کلک ہوا. کہا کہ جب اللہ ہمیں اکیلا یہاں بچائے گا اور اسی کو پکارنا ہے تو خشکی کے پر تو مدد کرنا اور آسان ہوتا ہے. دل میں خیال آیا اور اسی بنیاد کے پر عزم کیا کہ اللہ اگر نجات دے گا تو مسلمان بن جاؤں گا. دل سے نکلنے والی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچی. وہ دلوں کے حال جانتا ہے.
اللہ نے نجات دی، نجات دینے کے بعد مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد لات و منات کے لیے کتنا لڑتے، اسلام کا کتنا زیادہ شدید دشمن تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جنگ قادسیہ کے موقع کے پر جب حالات انتہائی خراب ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے لیے جنگ مشکل حالات کا شکار ہو چکی تھی، کہا کون ہے جو میرے ہاتھ کے پر موت کی بیعت کرے گا؟ یا تو دشمنوں سے جنگ جیتیں گے یا تو شہادت پائیں گے۔ اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا انتہائی بے جگری کے ساتھ لڑے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اکرمہ ذرا اپنا خیال کرو، کچھ جتھے کے ساتھ دشمنوں کے اندر گھسو۔ کہا کہ نہیں، میں لات و منات کے لیے تو بہت زیادہ بے جگری کا، بہادری کا مظاہرہ کرتا تھا، اور آج اللہ کے لیے جو میرا حقیقی رب ہے، اس کے دین کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اور نبی کی نبوت کے تحفظ کے لیے لڑنا پڑے تو میرے قدموں میں ڈگمگاہٹ ہو، اپنی فکر کروں تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ اور نتیجہ یہ ہوا ٹکڑوں کے اندر اللہ سے شہادت حاصل کی۔ یعنی ایک طرف نتیجہ یہ تھا جب ذہن و دماغ کے اندر زہر بھرا ہوا تھا اور ذہن کو بگاڑ دیا گیا تھا، سوچ کو خراب کر دیا گیا تھا، تو اسلام کے شدید اور کٹر دشمن، لیکن جب اسی سوچ کو تبدیل کر دیا گیا، نتیجہ یہ ہو گیا کہ اسلام کے سب سے بڑے حمایتی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن و دماغ اور سوچ کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ یہی معاملہ ثمامہ بن اسال کا بھی ہے۔ آپ نے ذہن و دماغ کو صحیح کیا، جہاں سے انسان کو بگاڑا جاتا ہے اسی جگہ سے صحیح کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب برداشت کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا۔ اپنے ذہن و دماغ کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی فکر کیجئے، یہ حکمت ہے۔ اور دعوت میں یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے میں اس حکمت کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، مسائل بہت پیچیدہ ہوں گے، اور آج اسی جذبات کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھڑکانے کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حکومت کی نظر میں آتے ہیں، اور ہماری انہی چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے بعد مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کا ذہن و دماغ خراب کیا جائے، دیکھو متشدد ہوتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس بنیاد کے پر جب مسلمانوں کے پر حملہ ہوتا ہے، ان کے پر ظلم ہوتا ہے، تو پھر ہمارے تعلق سے ہمارے حق میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے اس قدر برداشت کا جو مظاہرہ کیا، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ ایک عام طبقہ جو مسلمانوں کی ان حالت کو دیکھ رہا تھا کہ ان کے پر ناروا ظلم کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کے پر بغیر کسی جرم کے شدت برتی جا رہی ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، یہ خاموش طبقہ مسلمانوں کا حمایتی تھا، اور دھیرے دھیرے یہی آگے چل کر مسلمان ہوا۔ اسلام دین حکمت ہے، حکمت کو ہر جگہ کے پر یہ پیش رکھتا ہے، تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج خاص طور سے جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، قوت برداشت اگر ہمارے اندر ہے تو اس کا ہمیں بینیفٹ ہر جگہ کے پر ملنے والا ہے، لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو اسے بہت آسانی کے ساتھ استعمال کر کے ہمارے جذبات کو برانگیختہ کر کے معاملات کو بگاڑا جائے گا، ہمیں جذبات میں لا کر بے قابو کیا جائے گا، غصے میں لایا جائے گا، اور اس کے نقصانات کتنے وسیع ہوں گے، چاہے وہ ہماری ذاتی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، یا تو بین الاقوامی سطح کی زندگی، ہر جگہ کے پر اس کے نقصانات ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ روزہ ایک بہت بڑا پیغام لے کر آیا تھا قوت برداشت کا، کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے آپ صاف کہو انی صائم، میں روزے دار ہوں، اور صائم کا مطلب ہی ہوتا ہے رکا ہوا، یعنی جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے۔ اور اسی کو آپ نے بیان کیا لیس الشدید بالسرعہ، حقیقت میں پہلوان وہ نہیں ہوتا ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑے، حقیقت میں پہلوان جو ہوتا ہے جو اپنے جذبات کے پر قابو رکھتا ہے۔ انسان جب بے قابو ہوتا ہے، بہت ساری غلط حرکت کرنے کے بعد جب اس کے جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا، وہ غلط کیا، اور یہ ساری چیزیں بے قابو ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار روزے کا ایک اہم سبق جس کی بنیاد کے پر ہماری زندگی کے اندر خوشگوار تبدیلی آتی ہے، یعنی اپنے آپ کے پر، اپنے جذبات کے پر قابو رکھنا، قوت برداشت پیدا کرنا، ہمیں اس سے نواز دے اور اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے۔ زندگی کے جس مرحلے کے پر بھی ہمیں اس کی ضرورت پیش آئے وہاں صبر کا، تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق دے، اور اس کی بنیاد کے پر جو خیر و برکات، اچھائیاں ہماری زندگی کے اندر آ سکتی ہیں، وہ ساری خیر و برکات سے ہمیں نواز۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔